نوری جام تماچی۔ دوستو، نوری جام تماچی شہزادہ جام اور مچھیرن نوری کے عشق کی لازوال داستان ہے۔ نوری کی تابعداری اور وفاشاری نے نہ صرف نوری کو جام تماچی کی پسندیدہ ملکہ بنایا بلکہ دونوں کے عشق کی زندہ رہتی کہانیوں میں امر ہو گئے۔ نوری کا ذکر مشہور بزرگ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ نوری جام تماچی کی کہانی کو سندھ کی مشہور رومانگی کہانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق نوری کی مزار کینجر جھیل کے درمیان واقع ہے، جہاں آج بھی سیاح دور دور سے پاک عشق کی امر داستان کو سلام کہنے آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع بھی اسی مشہور رومانگی داستان کے متعلق ہے، لیکن کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب روایات ہمارے تمام آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تاریخ کے مطابق جام تماچی کا اصل نام جام خیر الدین تھا، جو جام تماچی بن جام انڑ کے نام سے بھی مشہور تھا۔ جام تماچی کو سما خاندان کے حکمرانوں میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت کے دور حکومت میں کینجر جھیل کے کنارے مچھروں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی، اور آج بھی ٹھٹا کے قریب واقع کینجر جھیل کے کنارے مچھریں بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ روایات ہے کہ مچھروں کے یہاں ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی، جس کی خوبصورتی ماہتابی نورانی صورت دیکھ کر اس کا نام نوری رکھ دیا گیا۔ شہزادہ جام تماچی، جو سیر و سیاح اور شکار کرنے کا دلزادہ تھا، ایک روز کشتی میں سوار ہو کر جھیل کی سیر کو نکلا۔ جو جھیل کی سیر کر ہی رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی نظر حسن و جمال کی پیکر دوشیزہ پر پڑی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس مچھیرن کے قدموں میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس کی زلفوں کا ایسا اسیر ہوا کہ واپس محل پہنچ کر اپنا سکھ چین کھو بیٹھا۔ اس بے چینی میں ذات پات کے فرق کو بھلا کر اس نے نوری سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے رشتہ داروں کو شاہی محل میں طلب کر لیا۔ نوری کے والدین نے یہ رشتہ بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد جام تماچی نے نہ صرف مچھروں پر لگایا گیا ٹیکس معاف کر دیا بلکہ انہیں شاہی خزانے سے اتنا سونا اور چاندی عطا کیا کہ ان غریبوں کی ایک پل میں ہی قسمت بدل گئی۔ نوری کے علاوہ بادشاہ جام تماچی کی 6 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن اپنی خوبصورتی اور سادہ طبیعت کی وجہ سے نوری کو مہارانی کہا جاتا تھا۔ نوری کے سامنے درباریوں کو ہی نہیں بلکہ دوسری رانیوں کو بھی جھکنا پڑتا تھا، لیکن اتنا اعزاز ملنے کے بعد بھی نوری کی سادگی اور نیازمندی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے نفرت بھرنے کے لیے دوسری رانیوں نے اس پر الزام لگایا کہ نوری محل سے ہیرے جواہرات چوری کر کے اپنے بھائی کو دیتی ہے، جو ان ہیروں اور جواہرات کو لکڑی کے ڈبے میں بھر کے لے جاتا ہے۔ بادشاہ نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب اگلی بار نوری کا بھائی ملاقات کے بعد لکڑی کا ڈبہ لے کر واپس جانے لگا تو محل پر چوکیداروں نے اسے روک لیا اور ڈبہ لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ بادشاہ نے غصے میں نوری کو دربار میں بلایا، جو اپنے گرفتار بھائی اور لکڑی کے ڈبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے لکڑی کے ڈبے کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب ایک شخص نے ڈبہ کھولا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈبے میں ہیرے جواہرات کے بجائے مچھلی کے کانٹے بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے نوری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو نوری نے بتایا کہ اس محل میں پکنے والے شاہی کھانوں کے بجائے مجھے گھر میں پکنے والی سادہ مچھلی پسند ہے، اسی لیے وہ اپنے بھائی سے مچھلی منگوا کر کھاتی ہے۔ نوری نے بتایا کہ بادشاہ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے مچھلی لکڑی کے ڈبے میں منگواتی ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے عزت اور محبت اور بڑھ گئی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے عمر بھر نوری کے خلاف کوئی بات نہیں سنی۔ بادشاہ جام تماچی اور نوری اکثر کینجر جھیل کی سیر کیا کرتے تھے، جہاں ان دونوں کی
پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ بادشاہ اور رانی کی اس محبت نے باقاعدہ داستان کی شکل اختیار کر لی۔ دوستو، نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہی ہوئی، اور جام تماچی نے اپنی محبوبہ کی قبر جھیل کے اندر بنانے کا فیصلہ کیا۔ نوری کی قبر آج بھی جھیل کے اندر موجود ہے، جہاں سینکڑوں لوگ آیا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔